أيديهم وما خلفهم وسع كرسي السماوات. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض زيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدي تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. حضرات محترم، سورت یاسین کے آغاز پر اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی انہوں نے جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا. تو بجائے اس بات کے کہ اللہ کے انبیاء کی بات مان لیتے اور تکلیف پہنچانے پہ کمر بستہ ہو گئے. حبیب نجار تھا، ایک غریب آدمی، وہ انبیاء کی مدد کے لیے آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا. اکثر لوگ جو ہیں انبیاء کی اور ان کی دعوت، ان کی تبلیغ کے ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں. دنیا میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوں اور کافر کم ہوں. ہاں، ایک وقت آئے گا قرب قیامت جب اللہ رب العزت مہدی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے اور وہ پھر ایک بہت بڑا جہاد کریں گے. اس کے بعد جتنے یہودی ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے اور دوسرے جتنے مذاہب ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیں گے. تو اللہ رب العزت جو ہے یہ بات کرنے کے بعد اب اپنے انعامات جو انسانوں پہ اللہ نے کیے ہیں وہ گنوا رہے ہیں کہ شاید انسان کو اس بات کی شرم آ جائے کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی کتنی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کیا تم میری نشانیوں میں یہ نشانی نہیں دیکھتے کہ یہ مردہ زمین تھی؟ کوئی آثار اس میں نہیں تھے، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے. احییناہا، میں نے اسے زندگی بخشی. کس طرح زندگی بخشتا ہے؟ ہم کئی دفعہ قرآن میں یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. یہی مردہ اور بنجر زمین جو ہے اس کے اندر زندگی کے آثار بن جاتے ہیں. ہم اس کا مشاہدہ ہر سال کرتے ہیں. جب موسم خزاں آتا ہے تو پوری زمین ایسے دھول بن جاتی ہے، بلکہ اب بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے موسمی تغیر بہت شدید ہے، گرمی کی حدت اور شدت ہے. اگر اللہ رب العزت ایسے حالات میں بارش نازل کر دے تو یہی زمین جو آج دھول اڑا رہی ہے یہ ایک زندہ اور ہری بھری بن جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اس مردہ زمین کو احییناہا، ہم نے زندگی بخشی. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس میں سے دانے نکالے، اجناس پیدا کی. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو. ہم نے کبھی سوچا ہے یہ جو بڑی گھر میں آرام سے تسلی سے روٹی کھاتے ہیں جو گندم کی بنی ہوئی ہے یا چاول کھاتے ہیں، کیا
کن حالات میں گزر کے یہ پیدا ہوتے ہیں، اس میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور کس طرح وہ سسک سسک کے پھل کو کاٹنے تک ذمہ دار کاشتکار آتا ہے، پھر جا کے یہ 6 مہینے کے بعد یہ فصل گھر میں آتی ہے، اور ہمیں کبھی احساس ہوا ہے کہ یہ کتنی محنت کے ساتھ چیز آئی اور اللہ نے یہ انعام کے طور پہ ہمیں عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ دانے نکالے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ جسے تم کھاتے ہو، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ہم نے تمہارے لیے زمین میں باغات پیدا کیے جس میں کھجور اور انگور ہے۔ چونکہ اس کے اولین مخاطب عرب تھے، عرب کے اندر یہ دونوں پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں، بلکہ ان کی بنیادی غذا ہی یہ ہے یا انگور یا کھجور، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اتنے پھل ہیں کہ شاید ہم گن بھی نہ سکیں، اور ہم کئی دفعہ زندگی میں ایسے پھل دیکھتے ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھے تک نہیں، ان کا ذائقہ تک نہیں چکھا، لیکن اللہ نے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے باغات بنائے جس میں کھجوریں اور انگور ہیں، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور کتنے ہی چشمے زمین سے نکالے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر جہاں اگر انسان خود پانی نکالنا چاہے تو 500 بلکہ 1000 2000 تک بور کرنے پہ بھی پانی نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العزت وہیں سے ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے، اور اس کا منبع کیا ہے، کہاں سے وہ پانی آتا ہے، انسان کی عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ہم نے زمین کے اندر سے چشمے نکالے تمہارے لیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ تم اس کے پھل کھاؤ، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، ایک گندم کا دانہ بنا کے تو دکھاؤ، تم ایک چاول کا دانہ بنا کے دکھاؤ، کوئی ایک پھل پکڑو اسے بنا کے دکھاؤ۔ آپ نے کبھی انار کاٹ کے دیکھا؟ اور دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ دانے بنائے، کس طرح ایک دانوں کی لائن سے دوسرے دانے کے درمیان ایک پردہ بنایا۔ اگر یہ دونوں ملے ہوتے تو گل جاتے، خراب ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہر دانے کی ایک لائن کے درمیان ایک پردہ پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ کیا تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے یہ؟ کبھی سوچو تو صحیح کہ اللہ نے کتنے انعام کیے ہیں تم۔ کوئی پھل اپنے ذہن میں سوچ لو، تربوز لے لو، خربوزہ لے لو، کس طرح اس کے پہلے اس کا چھلکا ہے، پھر اس کا وہ گدا ہے جو ہم کھاتے ہیں، پھر اس کے اندر اس کے بیج ہیں، یہ ترتیب کون بنا رہا ہے؟ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ کیا تمہارے ہاتھ بنا رہے ہیں؟ کیا تم ایسی صنعت کر سکتے ہو، ایسی چیز بنا سکتے ہو؟ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ یہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنائے۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ پھر فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا یاد رکھو اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ پرندے درندے چرندے ہیں یا حضرت انسان ہے، سب کو جوڑا جوڑا بنایا۔ ایک مادہ ہے ایک نر ہے، اور مادہ نر کے بغیر فضول ہے، اور نر جو ہے یہ مادہ کے بغیر فضول ہے۔ دنیا میں بقا اور نسل کا بقا اور پھل کا بقا، ہر چیز کا بقا ان دونوں کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ رب العزت آپ دیکھیں جتنے بھی پودے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے سارے پودے نر نہیں ہوتے اور سارے پودے مادہ نہیں ہوتے، اور پھل صرف مادہ پہ لگتا ہے نر پہ نہیں، اس کا بور آتا ہے اور بور اڑ کے ماداؤں پہ بیٹھتا ہے
پھر اللہ اس سے ان دونوں کے ملاپ سے اللہ ان کو پھلوں کو پیدا کرتا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے ان باتوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات پاک، خلق الازواج، جس نے سب چیزوں کے جوڑوں کو پیدا کیا، کلھا، سب کے سب، مما تنبت الارض، جتنے بھی زمین میں جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ یہ بجلی ہے، آپ ایک گرم تار لیں جس میں کرنٹ ہے، اسے لگائیں، نہ پنکھا چلے گا نہ لائٹ چلے گی. جب تک آپ اس کی فیمیل نہیں لگائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے احساس کرنا چاہیے کہ اللہ نے تم پہ کتنا احسان کیا ہے، ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اے انسان تو اپنے اندر بھی دیکھ، تمہیں بھی جوڑا بنایا ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کائنات کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یہ رات کو دیکھتے ہو، دن اس کے اوپر چھایا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں نسلخ، نسلخ کہتے ہیں بکرے کی کھال کو کھینچ کے جس طرح قصاب الگ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں دن کی روشنی کو کھینچ کے الگ کرتا ہوں، پھر یہ رات چھاتی ہے. اور اب رات کو دن میں بدلنے میں یہ بھی نسلخ، اللہ کہتے ہیں میں کھینچ کے الگ کرتا ہوں رات کو تو دن آتا ہے. کیا کائنات میں کوئی اور کر سکتا ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اس سورج کو دیکھتے ہو، یہ بڑی تیزی سے اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے. آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج ایک سیکنڈ میں 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. ایک سیکنڈ، یعنی آپ ایک کہتے ہیں یہ سیکنڈ ہو گیا. اتنی دیر میں سورج 18 کلومیٹر فاصلہ طے کر چکا ہوتا ہے، اور یہ مستقل اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کا مستقر کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ کہاں یہ اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر، یہ چیز جو بنائی ہے، اسے جو چلایا ہے، العزیز غالب، العلیم علم والے رب نے سب کچھ کیا ہے. پھر فرمایا والقمر قدرناہ منازل، یہ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ شروع ہوتا ہے تو بہت باریک سا، چلتے چلتے جب 13ویں 14ویں 15ویں رات آتی ہے تو یہ پورا چاند بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ حتی عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی اس طرح مڑی ہوئی ٹہنی کی طرح پھر یہ اپنی حالت میں آ جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں کہ یہ چاند سے پہلے آگے چلا جائے. جو ان کا اللہ رب العزت نے مدار بنایا ہے، ہر اپنے مدار میں چل رہا ہے. للشمس ينبغي لها، سورج کے لیے لائق نہیں ان تدرک القمر کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے. ولللیل سابق النہار، اور رات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دن سے سبقت لے جائے. جو اللہ نے معیار، آپ دیکھیں اب گرمیاں ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، دن بڑھ رہے ہیں. ہر آنے والے دن روزانہ 2-3 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے. اور پھر جب یہ 22 جون کے بعد پھر وہ پلٹا آئے گا، رات بڑھتی چلی جائے گی. دسمبر میں جاتے جاتے دن چھوٹا سا رہ جائے گا، رات بہت بڑھ جائے گی. اللہ کہتے ہیں یہ میں کر رہا، کسی میں جرت نہیں ہے کہ اپنے آپ یہ سارے معاملات کر لے. اور پوری دنیا زور لگا لے کہ ہم سورج اتنے کے بجائے اتنے بجے چڑھا دیں گے، نہیں چڑھا سکتے. جب اللہ نے چاہنا ہے اس وقت طلوع ہونا ہے، جب اللہ نے چاہنا ہے اس وقت غروب ہونا ہے. کیا یہ ساری نشانیاں حضرت انسان نہیں دیکھ رہا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سارے کے سارے افلاک کے اوپر جتنے سیارے ہیں
یہ کروڑوں اربوں نہیں کھربوں میں ہے، جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے۔ دنیا میں دو بہت بڑے ادارے ہیں، ایک امریکہ کا ناسا اور ایک روس کا۔ انہوں نے آسمان کو کنگھال مارا اور ایک وقت انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے آسمان پہ جتنے کہکشاں ہیں سب کو دیکھ لیا، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب تھوڑا سا آگے بڑھے ان کے وہ راکٹ، تو انہوں نے دیکھا کہ جتنے کہکشاں دیکھے ہیں اس سے کھربوں آگے اور بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی اس مخلوق کو کوئی نہیں گن سکا، کوئی گن نہیں سکتا۔ قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ مالک کی اس مخلوق کو کوئی نہیں گن سکے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات دن کو نہیں پکڑ سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب فلک کے اوپر اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی اور بھی کچھ نشانیاں ہیں جو انسان دیکھتا ہے، وہ کون سی ہیں اگلی آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔